تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، ہم نے پہلے روزے سے لے کر اب تک الحمدللہ ضرورت کے بقدر روزے کے مسائل، افطار کے مسائل، تراویح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اور اعتکاف کے مسائل ہم نے سماعت کیے ہیں۔ اب چونکہ عید بالکل قریب آتی جا رہی ہے تو جو سب سے آخر میں لوگ ادا کرتے ہیں ہوتا ہے صدقہ فطر، تو اس کے احکام اور اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صدقہ فطر آخر کیا ہے، دینے کی وجہ کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے اور کس پر واجب ہے، اور کیا جان کا صدقہ ہونے کی وجہ سے غریب شخص پر بھی فطرہ واجب ہے، یہ سوال ہے۔ دینے کی وجہ کیا ہے اور کس پر دینا واجب ہے، اور کہا جاتا ہے فطرہ جان کا صدقہ ہے، تو کیا جان کا صدقہ ہونے کی وجہ سے غریب کو بھی دینا واجب ہے؟ تو اس کا بارے میں فرمایا گیا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کی دو اہم وجہیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی دو اہم وجہیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں مسلمانوں سے روزے کی حالت میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہوتی ہیں تو یہ فطرہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم سے جو کمی ہو جاتی ہے، جو کوتاہی ہو جاتی ہے، تو یہ فطرہ ہماری ان کمیوں اور کوتاہیوں کا کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مند مسلمانوں کا فطرے کے ذریعے کچھ کھانے پینے کا سامان ہو جائے اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح عید سعید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ دو وجہ ہیں، پہلے تو جو روزے میں ہماری کمیاں واقع ہوتی ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ غریب مسکینوں کے بھی کچھ انتظام ہو جائے، ان کے بھی خوشیوں کا کچھ سامان ہو جائے، اس وجہ سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فطرہ اس لیے مقرر فرمایا تاکہ اس کے ذریعے لغو اور بیہودہ باتوں سے روزے کی طہارت ہو جائے۔ اس لیے مقرر فرمایا کہ اس کے ذریعے سے لغو اور بیہودہ باتیں جو ہماری زبان سے نکلتی ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے کیا ہو جائے، روزے کی طہارت ہو جائے، روزہ ہمارا پاکیزہ ہو جائے، اور مسکینوں اور غریبوں کو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، مسکینوں اور غریبوں کے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ جو لوگ قدرت کے باوجود فطرہ نہیں ادا کرتے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، بیچ میں پہنچتا ہی نہیں ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ جو صاحب نصاب ہے، جن پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، تو ہمارے پورے رمضان کے جو روزے ہیں، تراویح ہے اور نمازیں ہیں، وہ سب کے ساتھ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، رب تک نہیں پہنچتی ہیں۔ جب صدقہ فطر ہم ادا کر دیتے ہیں تو وہ پاک اور منزہ ہو کر صرف پہنچتی نہیں ہے، بلکہ پاک اور منزہ اور بہترین انداز میں شکل میں پیش ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے، اور اب اسے قبول فرماتا ہے اور ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جزا اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جو لوگ قدرت کے باوجود صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد، حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ مال سے نصاب مرد عورت پر واجب ہے۔ ہر مسلمان پر، آزاد پر اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو کر جو مال بچتا ہے اور وہ قرض سے بھی فارغ ہو، مقروض نہ ہو اور وہ مالک نصاب ہو، تو اور مرد عورت دونوں پر صدقہ فطر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں عاقل اور بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ، اس لیے کہا گیا ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں تو اس کا بھی فطرہ دینا واجب ہے، اور اگر کوئی پاگل بچہ ہے، عاقل نہیں ہے، دماغ کا کمزور ہے، تو اس کا بھی فطرہ دینا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں عاقل اور بالغ ہونے کی شرط نہیں، بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اگر وہ مالک نصاب نہ ہو تو مالک نصاب باپ پر یا ان کے نہ ہونے پر مالک نصاب دادا پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ غریب شخص یعنی جو مالک نصاب نہ ہو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ جان کا صدقہ سوچ کر غریب بھی ادا کرے تو ایسا نہیں ہے، جس پر جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر فطرہ بھی واجب نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اور عزیز فطرے کے مسائل چلیں گے 2-4 دن، بہت سارے اس میں مسائل ہیں، کتنا ادا کرنا چاہیے، کیا ادا کرنا چاہیے، انشاءاللہ کل اسے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔